جناب سیدہ کی سیرت پر گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیرت مصطفیٰ کے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیں ماشاءاللہ۔ اور آسانی یہ ہے کہ اس طویل سیرت کو مختصر دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب سیدہ جو بقول حضرت عائشہ رسالت مآب سے مشابہ ترین ہستی ہیں، تھوڑا سا اس کو کم کر دیجئے، ہم اپنی آواز پہنچا دیں گے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ۔ سیرت سیدہ بہو سیرت رسول ہے، اس لیے کہ آپ کی ذات امتداد طبیعی ہے، رسالت کی امتداد ہے، استمرار ہے، تسلسل ہے ذات ختمی مرتبت کی۔ ماشاءاللہ۔ یہ تسلسل، یہ امتداد، یہ استمرار، کیا مطلب کہ آپ کی ذات سے رسول کی بقا ہے، رسول کا تسلسل ہے، رسول باقی ہیں تو ذات زہرا کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنہا بیٹی، نسب کے اعتبار سے آپ نہ ہوں تو پھر رسول کا وجود اس دنیا میں باقی نہیں رہتا تھا۔ آج جتنے اولاد زہرا اس دنیا میں ہیں وہ رسول کا وجود ہیں نسب کے اعتبار سے۔ نسب کے اعتبار سے جناب زہرا اور آپ کی اولاد خود وجود ختمی مرتبت کا تسلسل ہیں، استمرار ہیں، امتداد ہیں، لیکن دین رسول خدا بھی زہرا کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ صرف نسب کے اعتبار سے نہیں، صرف جسم کے اعتبار سے نہیں، وہ پیغام، وہ رسالت بھی جب تک جناب سیدہ نہ ہو، یہ حلقہ وصل نہ ہو جو امامت کو رسالت سے جوڑے، یہ دین خدا باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ اب اگر آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے، جو یقیناً کوئی نہیں سمجھ سکتا، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے الا علی، رسول اور خدا کے، یہ تین ہستیاں ہیں، اور اولاد علی میں ائمہ، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، وہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں ان لی فی امی فاطمہ اسوہ، میرے لیے اپنی ماں فاطمہ کے کردار میں اسوہ ہے، قدوہ ہے۔ وہ اسوہ حسنہ اور قدوہ صالحہ امام زمان کے لیے ہیں، کیونکہ وہی ان کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے جناب سیدہ کی شخصیت کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، درک کرنا ممکن نہیں ہے۔ ابنتی فاطمہ کیا لیلۃ القدر، میری بیٹی فاطمہ لیلۃ القدر ہے، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم نہ لیلۃ القدر کو درک کر سکتے ہو، نہ فاطمہ کو درک کر سکتے ہو۔ فاطمہ نازل ہوئی ہے، فاطمہ کا نزول ہوا ہے۔ ولادت بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ولادت ہوئی ہے۔ ولادت کی جگہ جو ابھی آپ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا، یہ لیٹسٹ ہے، پہلے نہیں تھا نزول۔ اور نزول ہم بھی کہہ رہے ہیں فاطمہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ولادت نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ لے رہے ہیں کہ ولادت نہیں ہوئی ہے تو یہ بات غلط ہے، اور اگر یہ لے رہے ہیں کہ نازل ہوئی ہیں اور اس نزول کا مطلب ولادت کے ساتھ اگر جوڑتا ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ دو طرح کے نزول ہیں، ایک قرآن نازل ہوا ہے، ایک بارش نازل ہوتی ہے۔ آپ کس نزول کی بات کر رہے ہیں؟ جناب سیدہ کا نزول بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بارش بھی نازل ہوتی ہے، قرآن بھی نازل ہوتا ہے۔ آپ جو ولادت کا انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جناب سیدہ اور باقی معصومین نازل ہوئے ہیں اور ولادت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ نزول بارش کے نزول کی طرح ہو۔ یہ بارش کے نزول ہے جو کہ گرتا ہے اور اس سے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، جہاں سے آتا ہے وہاں سے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ نازل ہو جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ مستقیم نزول ہے۔ قرآن ایسے نازل ہوا ہے جیسے بارش نازل ہوتی ہے۔ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ قلب مصطفیٰ پر۔ قرآن بھی نازل ہوا ہے لیکن قلب مصطفیٰ پر۔ وہ قلب جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کون سا قلب ہے؟ فاطمہ ہی قلبی التی بین جنبی، فاطمہ وہ دل ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان دھڑکتا ہے۔ یہ صنوبری قلب نہیں، وہ قلب جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ جس پر قرآن نازل ہو وہ جناب زہرا ہیں،
یعنی وہ جس میں قرآن نازل ہو وہ ظرف لیلۃ القدر ہے، ظرف زمانی یہ قرآن لیلۃ القدر ہے، ظرف مکانی یہ قرآن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ رسالة نارا تحري فارم أبيها زهرة مرزية صلوات فاطمہ ہی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ظرف زمانی نزول قرآن، جو ظرف زمانی ہے۔ ابھی جس لیلۃ القدر کو ہم مناتے ہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، یہ وہی لیلۃ القدر ہے؟ نہیں، وہ تو گزر جس میں قرآن نازل ہوا تھا وہ لیلۃ القدر تو گزر گئی۔ آج پھر یہ دوبارہ لیلۃ القدر کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اگر آج کی لیلۃ القدر میں ظرف نزول فرشتے نہ ہوں تو وہ کوئی لیلۃ القدر ہی نہیں ہے، یہ وہ رات تو نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ یہ رات کیوں پھر بھی عام ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کوئی فرزند زہرا ہے، کوئی فرزند زہرا ہونا چاہیے، تب ہی یہ فرشتے نازل ہوں گے، تب ہی آج بھی یہ رات لیلۃ القدر بنے گی۔ جو راتیں آتی ہیں وَإِلَّا یہ راتیں عام راتیں ہیں، ان کا اس لیلۃ القدر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن فاطمہ وہ ظرف ہے جو کل بھی اس پر قرآن نازل ہوا تھا، آج بھی یہ وہی ظرف ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نازل ہوتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے؟ یہ حبل ممدود ہے، من السماء الی الارض، حبل ممدود ہے، اللہ کی وہ رسی ہے، وہاں سے کنیکٹ ہے، عرش پر موجود ہے۔ وہاں سے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر تقوی اختیار کریں، آپ اگر اہل بیت سے تمسک اختیار کریں، آپ اگر ایمان لے کے آئیں، عمل صالح کریں کہ آپ کا ہاتھ اس تک پہنچ جائے گا۔ یہ رسی نازل ہوئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رسائی میں آئی ہے، لیکن وہاں سے منقطع نہیں ہوئی، ابھی بھی عرش پر موجود ہے۔ عرش سے لے کر زمین تک جو حبل ممدود ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے قرآن کا نزول کہتے ہیں۔ جناب سیدہ کا نزول بارش کی نزول کی طرح نہیں ہے، قرآن قلب مصطفیٰ پر اور نور سیدہ صلب مصطفیٰ میں نازل ہوا۔ اگر اس کا انکار کریں، ولادت کا انکار کریں، آپ نے بہت بڑی فضیلت کا انکار کیا ہے۔ ولادت کا انکار ممکن نہیں ہے، یہ تو دشمن چاہتا تھا کہ آپ مولود کعبہ نہ کہیں امیر المومنین کو، اور آج آپ نے کہنا شروع کر دیا جشن نزول۔ نزول بمعنی تولد، ولادت کہیں بالکل صحیح ہے، وہ پاک ہستیاں ہیں، وہ نازل ہوئی ہیں۔ جناب سیدہ کا بھی نزول ہے، اس نزول کے بعد بھی ہم جناب سیدہ کو نہیں سمجھ سکتے، اس نزول کے بعد بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اگر ممکن نہیں ہے، ہمیں خدا کو بھی سمجھنا ممکن نہیں ہے، ہم چھوڑ دیں، نہ سمجھیں۔ حقیقت کن ہے، معرفت ممکن نہیں ہے، لیکن اتنی معرفت ممکن ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جا سکے۔